یہ کہانی ہے ایک خواب کی، ایسا خواب جس نے ایک بچے کو غلامی سے سلطنت کے تخت تک پہنچا دیا۔ یہ کہانی ہے حسد، سازش، صبر اور فتح کی۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ ایک رات کم عمر یوسف نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ انہوں نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ تمہارے خلاف سازش نہ کرے۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ان کی معصومیت اور والد کی محبت سے جلتے تھے۔ وہ سرگوشی میں کہنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ ابا کو پیارے ہیں، کیوں نہ ہم یوسف کو کہیں دور پھینک دیں تاکہ ابا کی محبت ہمیں ملے۔ ایک دن انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ہم یوسف کو سیر کے لیے لے جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل کو خدشہ تھا، لیکن مجبور ہو کر اجازت دے دی۔ راستے میں ویرانے میں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ شام کو واپس آ کر انہوں نے کہا، ابا، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور اس کی قمیض ہے خون لگی ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیض کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، دل میں صبر اور زبان پر بس یہ الفاظ، فصبر جمیل، میں صبر کروں گا اور اللہ ہی سے مدد چاہوں گا۔ ادھر ایک قافلہ کنویں کے پاس آیا، پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی اور حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر مصر میں بھیج دیا۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے دار نے خرید لیا اور اپنی بیوی کو کہا، اسے عزت سے رکھو، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جوان ہونے پر یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور کردار بے مثال تھی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ زلیخا نے غصے میں انہیں پکڑنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام بھاگے اور پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ دروازے پر عزیز مل گیا، حقیقت سامنے آ گئی۔ یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر جیل بھیج دیا گیا۔
وہاں انہوں نے قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سبز کھوشے اور 7 خشک کھوشے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل سے خواب کی تعبیر دی، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط، ساتھ ہی خوراک ذخیرہ کرنے کا منصوبہ بھی بتا دیا۔ یوسف علیہ السلام کی سچائی ثابت ہوئی، وہ جیل سے رہا ہوئے اور مصر کے خزانے کے نگران مقرر ہوئے۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچانا مگر بھائی ان کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے حکمت سے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ آخر کار جب سب بھائیوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، یوسف علیہ السلام نے کہا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ پھر جب والد یعقوب علیہ السلام بھی مصر آئے، یوسف کے سامنے گہرا بائی والد اور والدہ سجدے میں گر گئے۔ یوں وہ بچپن کا خواب سچ ہوا۔ یہ صبر کی جیت تھی، حسد کے مقابلے میں اخلاص کی جیت اور اللہ کے وعدے کی تکمیل۔